قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے۔ مکۃ المکرمہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مکان آپ اس زمانے میں کہاں پر موجود ہے وہ آپ کے لیے عاجز رہنمائی کرے گا، اور بہت آسان مقام ہے جہاں ہمیں سمجھ میں بھی آ سکتا ہے کہ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مکان کہاں ہے۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی معلوم کریں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری بیوی تھی، اور جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ راحت ملی تھی، اور آپ علیہ السلام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو ان کی وفات کے بعد بھی ہمیشہ یاد کیا کرتے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ہی وہ مکان تھا جس مکان میں آپ علیہ السلام کو کئی مرتبہ تسلی ملی اور کئی مرتبہ راحت و آرام ملا۔ آپ علیہ السلام جب بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر تشریف لاتے اور گھر میں آتے تو آپ علیہ السلام کو بڑی راحت محسوس ہوتی۔ تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت محسوس ہوتی تھی اور آپ علیہ السلام سکون محسوس کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی موقع ملے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مکان جس مقام پر تھا وہاں پر ضرور جائیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہمیں بھی وہاں پر راحت ملے گی، اطمینان ملے گا، اور عاجز نے تو کئی مرتبہ تجربہ کیا ہے کہ جب بھی وہاں پر گیا عاجز کو بہت راحت محسوس ہوئی، عجیب سا سکون محسوس ہونے لگتا تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ جب وہ مقام جہاں پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مکان تھا، جب وہاں پر پہنچے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جسم پہ سے بڑا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے، جسم پہ سے بوجھ اتار دیا گیا ہے۔ تو یہ مکان کہاں ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مکان اب جیسے ہی ہم مروہ کے دروازے سے باہر نکلتے ہیں، مروہ کا دروازہ جو ابو جہل ٹوائلٹ کی طرف ہے، اگر اس دروازے سے ہم نکلیں گے سیدھے ہاتھ کی طرف سے مروہ کے اندر سے، تو جیسے ہی باہر نکلیں گے تو اور سیدھے ہاتھ کی طرف ہم آئیں گے تو وہاں پر جو صفا اور مروہ کے درمیان جو کھمبے لگے ہوئے ہیں، سامنے صفا اور مروہ کے سامنے دیوار کے سامنے جو لائٹ کے جو بڑے کھمبے ہوتے ہیں میدان میں، وہ 4 کھمبے لگے ہوئے ہیں۔ وہ 4 کھمبوں میں سے جو مروہ کو لگ کر جو پہلا کھمبا ہے، اسی کھمبے کے نیچے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مکان تھا، جہاں پر آج میدان بنا ہوا ہے۔ تو اگر ممکن ہو جو حضرات بھی عمرے کو جاتے ہیں یا حج کو جاتے ہیں تو وہاں کچھ دیر بیٹھ کر تو دیکھیں کتنا سکون محسوس ہوتا ہے، کتنی راحت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار اس مقام پر جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول